حسن رمضان آیا جا رسول۔ آج ہم نے 16واں پارہ پڑھا ہے۔ آج مجھے ایک جگہ بھی بیان کے لیے جانا ہے ابھی اس بیان کے بعد، تو اس لیے میں آج تھوڑا سا مختصر کروں گا۔ جب میں نے مختصر کہا ہے نا تو بہت لمبا ہوا ہے، لیکن کوشش، کیونکہ آج تو واقعی جانا ہے، پہنچنا ہے۔ آج ہم نے 16واں پارہ پڑھا ہے جس میں سورہ مریم اور سورہ طٰہٰ، کل سورہ کہف تھی، اس میں بھی بہت سے واقعات تھے۔ اب ظاہر ہے اگلے سال انشاءاللہ اللہ نے موقع دیا تو۔ طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، اے نبی ہم نے آپ پر قرآن اس لیے نازل نہیں کیا کہ آپ پریشانی میں پڑ جائیں۔ یہ مکہ میں نازل ہوئی ہے سورت۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ایسے ہی گزر رہی تھی جیسے عرب میں لوگوں کی زندگی تھی، آرام سے، سکون سے، اپنا گھر، اپنی تجارت۔ اللہ نے آپ پہ قرآن کو نازل کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک بہت بڑی ذمہ داری آ گئی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوری قوم کے مخالف آ کے کھڑے ہو گئے اور توحید کی دعوت دینا شروع کر دی۔ تو اس لیے ابتدا میں جو صورتیں نازل ہوئیں اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلیاں بہت دی گئی ہیں کہ آپ نئے نبی نہیں ہیں، آپ سے پہلے بھی پیغمبر دنیا میں آئے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان تمام حالات سے بالکل ناواقف تھے۔ یہود و نصارہ کے پاس تو یہ آسمانی علوم تھے، لیکن یہ جو مکہ میں رہنے والے عرب تھے یہ تو 2000 سال تقریباً گزر چکے تھے ابراہیم علیہ السلام کو گزرے ہوئے، تو یہ لوگ آسمانی علوم سے ناشنا تھے۔ تو اللہ نے براہ راست اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو علم عطا فرمایا ان واقعات کا جو پچھلی آسمانی کتابوں میں تھے، اور یہود و نصارہ جن سے اچھی طرح سے واقف تھے۔ تو ان واقعات میں اللہ نے تسلی بھی دی، اور اللہ نے یہ بھی بتایا کہ غلبہ آپ ہی کا ہوگا۔ ان میں موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بہت اہتمام سے اس میں بیان کیا گیا۔ ہل اتاک حدیث موسیٰ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ کے پاس موسیٰ کا واقعہ آیا؟ اذ رأى نارا، جب موسیٰ نے ایک آگ دیکھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جب غلطی سے ایک قتل ہو گیا تھا تو مصر چھوڑ کے چلے گئے تھے مدین، وہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 10 سال بکریاں چرائیں اور آپ کی شادی ہوئی، اب تک آپ کو نبوت نہیں ملی تھی۔ آپ واپس آ رہے تھے تو مصر میں جب کوہ طور کے مقام پہ پہنچے، اپنی اہلیہ کے ساتھ تھے، شدید ترین سردی تھی، تو راستہ ہی بھول گئے۔ یہ اللہ کی عجیب قدرت، راستہ بھول گئے تو اللہ نے فرمایا اذ رأى نارا، رات کے وقت میں نا موسیٰ علیہ السلام کو کہیں آگ نظر آئی۔ آگ اس کی علامت ہوتی تھی کہ یہاں کوئی نہ کوئی آبادی ہے، لہذا یہاں ہمیں راستے کا بھی پتہ چل سکتا ہے، اور کچھ نہیں تو گرمی میں، سردی میں گرمی کا انتظام ہو جائے گا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنے گھر والوں سے کہا امکثوا، یہاں ٹھہرو، انی آنست نارا، مجھے آگ محسوس ہو رہی ہے، لعلی آتیکم منہا بقبس، شاید میں وہاں سے کچھ شعلہ لے کر آ جاؤں، کچھ آگ لے کر آ جاؤں گا، ہم جلا لیں گے، تھوڑا گرمی حاصل کر لیں گے سردی میں۔ او اجد علی النار ہدا، یا ہو سکتا ہے وہاں مجھے کوئی رہنمائی کرنے والا مل جائے، کوئی سیدھا راستہ دکھانے والا مل جائے۔ موسیٰ علیہ السلام کو یہ معلوم نہیں تھا کہ سیدھا راستہ دکھانے والا تو ملے گا، لیکن وہ سیدھا راستہ کون سا؟ آخرت کی طرف جانے والا، جنت کی طرف جانے والا، وہ سیدھا راستہ وہاں سے ملے گا آپ کو۔ فلما اتاہا، موسیٰ علیہ السلام جب اس آگ کے پاس پہنچے، نودی یا موسیٰ، آواز آئی اے موسیٰ، انی انا ربک، میں تیرا رب ہوں، فاخلع نعلیک، آپ اپنے جوتوں کو اتار دیں، انک بالوادی المقدس، آپ ایک مقدس وادی میں ہیں، طوا، جس کا نام کیا ہے؟ طوا، وَأَنَا اخْتَرْتُكَ، اور میں نے آپ کو اختیار کر لیا ہے، سلیکٹ کر لیا ہے۔ اب آپ عام انسانوں کی طرح کے انسان نہیں ہیں، میں نے اپنے دین کی دعوت، اپنا پیغام اپنی مخلوق تک پہنچانے کے لیے آپ کو سلیکٹ کر لیا۔ اس سے پتہ چلتا ہے بھائی، اس سے بڑی دنیا میں کوئی نعمت نہیں ہے کہ اللہ اپنے دین کی دعوت اور تبلیغ کے لیے کسی کو سلیکٹ کر لے۔ اس لیے تبلیغ والوں اپنے کام کو ہلکا نہ لیا کرو، ویسے تو آپ لوگ آج کل ہلکے ہوتے نہیں ہو،
آج کل جو لیٹسٹ ورژن تبلیغ کا آ رہا ہے وہ بھاری بھرکم لوگوں کا آ رہا ہے. پہلے جو اکابر تھے, بزرگ تھے, وہ کیا تھے؟ کم کھانا, کم سونا, کم باتیں کرنا. اب جو ہمارے جیسے نالائق جب سے تبلیغ میں تھوڑا بہت چل رہے ہیں تو کام کھانا, کام سونا, کام باتیں کرنا. اچھا خیر, یہ تو مذاق کی بات تھی. وہ بھی دبلے, آپ بھی تبلیغ میں ہو؟ آپ کتنے دبلے سے ہو؟ آپ تبلیغ میں آئے ہو؟ اچھا آپ تبلیغ میں نہیں ہو. خیر, یہ تو مذاق کی بات تھی بھائی. اس کو تو اللہ کسی کو سیلیکٹ کر لے دین کی دعوت کے لیے, اپنا پیغام پہنچانے کے لیے, یہ ہلکا کام نہیں ہے. قیصر راجہ صاحب نے نا آج کل ایتھیسٹ لوگوں کا بہت زبردست جواب دے رہے ہیں انہی کی زبان میں. تو قیصر احمد راجہ, کسی نے کمنٹس میں لکھا ہوا تھا کون قیصر, تو وہ مجھے میرا وہ کلپ پڑا چل گیا کیڑا طلحہ, حالانکہ اب تک بھی مجھے نہیں پتا وہ بھی طلحہ ہے کون. پھر وہ انجینئر صاحب نے کہہ دیا کون مفتی طارق مسعود, تو وہ چل گیا. اب نیچے کسی نے لکھا ہوا تھا کون قیصر, ابے نیٹ پہ سرچ کرو قیصر احمد راجہ, ایتھیزم کے خلاف خاندانی کام کر رہا ہے وہ بندہ. تو میں نے ان کو میں کیا کہوں, سب علماء کہتے ہیں کہ بھائی آپ کو خود بعض دفعہ داعی کو خود اندازہ نہیں ہوتا میں کیا کر رہا ہوں, اس کو اپنے کام کی اہمیت کا اندازہ نہیں ہوتا. اور یاد رکھو, آپ کو اگر اللہ کے کام کی اہمیت کا اندازہ نہیں ہے تو پھر اللہ کی نظر میں بھی آپ کی کوئی اہمیت نہیں ہے. اللہ بھی جب آپ کو ویلیو جب ہی دے گا جب آپ اپنے آپ کو ویلیو دو گے. اپنے آپ کو ویلیو کا مطلب اپنے کام کو ویلیو دو گے. آگے چلتے ہیں ہم. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَأَنَا اخْتَرْتُكَ, اے موسیٰ میں نے تجھے سیلیکٹ کر لیا ہے, منتخب کر لیا ہے. فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ, جو وحی تجھ پہ کی جائے گی اب اس کو غور سے سننا. وہ کیا وحی ہے؟ اِنَّنِي أَنَا اللَّهُ, بے شک میں اللہ ہوں. لا الہ الا انا, میرے سوا کوئی عبادت کے لائق. سب سے پہلا نعرہ اللہ ہر جگہ کیا لگاتا ہے؟ میں. اور یہ میں کا لفظ سوٹ بھی کس پہ کرتا ہے؟ صرف اللہ. باقی ہم جو ہر وقت میں کرتے رہتے ہیں, میں ہوں, مجھے پتا ہے, مجھے قرآن آتا ہے, مجھے حدیث آتی ہے, باقی سارے گھاس کھا رہے ہیں. تو یہ انسانوں پہ یہ نعرے سوٹ نہیں کرتے. انی انا اللہ, میں اللہ ہوں. لا الہ الا انا, میرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. مخلوق پڑی ہوئی ہے شرک کی گھاٹیوں میں, پستیوں میں, کوئی میرے سوا معبود نہیں ہے. فاعبدنی, بس میری عبادت کرنا. کیا کرنا ہے؟ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي, اور میری یاد کے لیے نماز قائم کرنا. ہر پیغمبر کو توحید کے بعد جو سب سے پہلا حکم دیا گیا ہے نماز. اس لیے اسلام میں بے نمازی کا کوئی تصور نہیں. آپ کو میں تو اللہ کو بہت یاد رکھتا ہوں. بھائی آپ جتنا مرضی یاد ہو, نماز پڑھتے ہو ٹائم پہ کہ نہیں پڑھتے آپ؟ تو اللہ نے اپنی یاد کو تازہ رکھوانے کے لیے کہ میرے بندے مجھے بھی یاد کرتے ہیں, ٹائم پہ نمازیں رکھ دی ہیں. اس ٹائم پہ نماز, اس ٹائم پہ نماز, اور حکم دیا جماعت کے ساتھ مسجد میں آ کے نماز پڑھو. وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي, اور نماز قائم کیجئے میری یاد کے لیے. إِنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ, ایک پیغام, تیسرا پیغام آپ کو دیا جا رہا ہے. ایک پیغام میں اللہ ہوں, میرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. دوسرا پیغام عبادت کرنی ہے, اس کی تفصیل کیا ہے, جزو اعظم کیا ہے عبادت کا؟ نماز. یہ دوسرا آرڈر ہو گیا. ان الساعۃ آتیۃ, تیسرا آرڈر عقیدہ درست کر لیں, قیامت آ کر رہے گی. یہ جتنے انسان دنیا میں مر رہے ہیں, لوگ کہتے ہیں سیکولر لبرل لوگ کہتے ہیں مر کے ختم. ایک پروسیس ہے, نیچرل پروسیس ہے, مر جائیں گے کیڑے کھا کے ختم کر لیں گے. تو اللہ کہتے ہیں میں مردوں کو دوبارہ زندہ کروں گا. ان الساعۃ آتیۃ, قیامت آ کے رہے گی. کب آئے گی؟ اکاد اخفیہا, اس کے ٹائم کو چھپا دوں گا میں. تبھی لوگ کہتے ہیں ٹائم قیامت تک, کیونکہ پتہ ہی نہیں قیامت کب آئے گی. ٹھیک ہے نا. اچھا خیر, اکاد اخفیہا, میں اس کے ٹائم کو چھپا دوں گا. لتجزا کل نفس بما تسعی, آئے گی کیوں قیامت؟ میدان حشر کیوں قائم ہوگا؟ اللہ کہتے ہیں یہ سیکولر لبرل لوگ اور لمس یونیورسٹی کے پروفیسروں کو بتا دو جو ہر وقت سائنس. آج یہ لمس یونیورسٹی کے بچے بہت بیٹھے ہوئے ہیں نا تبلیغ میں, کتنے ہیں جی؟ فاسٹ یونیورسٹی کے, فاسٹ, تو فاسٹ یونیورسٹی کے پروفیسر صاحب کو بتا دینا کہ نیچرل ہے مر کے ختم ہو جانا, لیکن اگر اللہ دوبارہ زندہ نہ کرے تو پھر اللہ کا ظالم ہونا ثابت ہوتا ہے اس سے. کیوں؟ اس کا مطلب اچھوں کو ان کا اچھا بدلہ اور بروں کو سزا ملی نہیں ہے. دنیا میں تھوڑی ملتی ہے.
اس لیے اللہ نے فرمایا لِتُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا تَسْعَىٰ. موسیٰ علیہ السلام سے اللہ براہ راست ہم کلام ہو رہے ہیں. میں قیامت اس لیے واقع کروں گا تاکہ ہر نفس، ہر انسان جو عمل کر رہا ہے اس کو اس کا بدلہ دے دیا جائے. اچھا کرے تو اچھائی کا بدلہ، برا کرے تو سزا ملے. دنیا میں تھوڑی سزا ملتی ہے بھائی، کہاں ملتی ہے سزا دنیا میں؟ ایک آپ نے 100 انسانوں کو قتل کر دیا، سزا کتنی ملے گی آپ کو؟ ایک کی، وہ بھی پوری نہیں ملے گی. ایک جز کی سزا ملے گی، دوسرے جو خدا کی نافرمانی کی اس کی تو ملتی ہی نہیں ہے دنیا میں. آگے اللہ فرماتے ہیں فَلَا يَصُدَّنَّكَ عَنْهَا مَن لَّا يُؤْمِنُ بِهَا. اے موسیٰ کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو قیامت کے منکر ہوں گے، وہ آپ کو اس قیامت سے روک نہ دیں، غافل نہ کر دیں. سوسائٹی میں ایسے سائنسدان قسم کے، ڈارون کے ڈسے ہوئے لوگ ہوں گے جو کہیں گے کچھ نہیں ہے کچھ نہیں ہے. لا يَصُدَّنَّكَ عَنْهَا. ایسے لوگ ہرگز تمہیں آخرت سے غافل نہ کر دیں. وَاتَّبَعَ هَوَاهُ. یہ وہی شخص ہیں جو اپنی خواہشات کے پیچھے چلتے ہیں. یہ شراب چاہتے ہیں لیگل ہو جائے، یہ چاہتے ہیں زنا حلال ہو جائے، گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کا سسٹم سوسائٹی میں پھیل جائے، روزے ووزے ختم، نماز ختم، زکوٰۃ ختم، لائف کو انجوائے. اس میں سب سے بڑی اس انجوائمنٹ میں جو رکاوٹ ہے وہ کیا ہے؟ قیامت، آخرت کا تصور. لہذا یہ آخرت کا تصور کا انکار کریں گے تاکہ ہماری انٹرٹینمنٹ میں کوئی فرق. آپ لوگ تو فضول لوگ. ابے منہ سے جملہ جو ہے نا، جب بھی بات ہوا کرے آدھی تو جملہ اس کو فل ان دا بلینکس امتحان میں نہیں آتا تھا، خالی جگہ پر کیا کریں. لِتُجْزَىٰ كُلُّ. ہاں وَاتَّبَعَ هَوَاهُ. اے موسیٰ جو اپنی خواہشات کے پیچھے چل رہا ہے نا، وہ اس کا انکار کرے گا، اوٹ پٹانگ دلائل دے گا کہ سائنس اس بات کو نہیں مانتی ہے کہ ہم دوبارہ زندہ ہو سکتے ہیں. سائنس میں تو کہیں بھی نہیں لکھا ہوا. تو یہ وہ لوگ ہوں گے جو خواہشات کے غلام ہوں گے، خواہشات کے غلام، وہ اس کا انکار کریں گے. فتردا. اے موسیٰ اگر تو نے بھی ان کی باتوں میں آ کے انکار کر دیا، فتردا، تو ہلاک ہو گیا، پھر برباد. حضرت موسیٰ کہاں انکار کریں گے بھائی؟ ہمیں سمجھایا جا رہا ہے. کس کو سمجھایا جا رہا ہے؟ اللہ کہتے ہیں میں نے جب موسیٰ کو بتا دیا کہ تو اگر آخرت کا انکار کرے گا تو نہیں بچے گا، تو پھر بعد میں کون بچ سکتا ہے بھائی؟ وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَىٰ. اللہ نے اپنا پیغام پورا دے دیا. اب تک تو موسیٰ علیہ السلام بڑے خوش تھے بھائی، اللہ نے خود مجھ سے ہم کلام ہو کے بتا دیا میں وحدہ لا شریک لہ ہوں، اور نماز قائم کرو. اے اللہ نماز بھی قائم کروں گا، اور بھی جو تو حکام دے رہا ہے، اب میں آخرت سے غافل نہیں ہوں گا. لیکن اب اس بہت بڑا پیغام دیا جانے والا تھا موسیٰ علیہ السلام، تو اس سے پہلے اللہ نے حضرت موسیٰ کو مانوس کیا. وما تلک بیمینک یا موسیٰ. اے موسیٰ یہ تیرے دائیں ہاتھ میں کیا چیز ہے؟ قال ہی عصای. موسیٰ نے کہا یہ میری لاٹھی ہے. اتوکأ علیہا. میں ٹیک لگاتا ہوں اس پہ، اور وأہش بہا علی غنمی. اس کے ذریعے پتے جھاڑتا ہوں اپنی بکریوں پر، اس لاٹھی کے ذریعے. ولی فیہا مآرب اخری. اور بہت سارے کام ہیں میرے جو میں اس سے کرتا ہوں. بڑا جب بھی کوئی سوال پوچھا کرے نا، تمیز سے جواب دینا چاہیے، ہوں نہیں کر دینا چاہیے. آج بہت سے لوگوں میں ہم نے دیکھا ہے کہ باپ کچھ پوچھ رہا ہے، ماں کچھ پوچھ رہی ہے، ہوں کر کے نا گول مول جواب دے کے نکل جائیں گے. ابھی جب کوئی بات پوچھی جائے آپ نے تسلی کے ساتھ، شانتی کے ساتھ اس کا جواب دینا ہے. مجھے یاد ہے میں جب حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ کے پاس گیا پہلی مرتبہ، تو حضرت سب سے تعارف پوچھ رہے تھے، آپ کا نام کیا ہے؟ ایک شرمیلا خان بیٹھا ہوا تھا، اس نے کہا یوں کر کے نا ایسے گھٹا جا رہا ہے زمین میں نا شرم میں، پتہ نہیں کیا کہا اس نے. حضرت نے فرمایا کیا کرتے ہیں؟ پھر وہ زمین میں آہستہ اتنا بول رہا ہے ادب تمیز میں کہ وہ آواز ہی نہیں آ رہی. پھر دوسرے سے پوچھا، وہ اس سے بھی بڑا کوئی شرمیلا خان تھا. اچھا مجھ سے پوچھا کیا نام ہے آپ کا؟ میں نے کہا طارق مسعود. کہنے لگے کیا کرتے ہیں؟ میں نے کہا ایس ایم سائنس کالج میں پڑھتا ہوں، سیکنڈ ایئر میں. اتنا خوش ہوئے، کہا دیکھو کیسے تمیز سے جواب دے رہا ہے، آواز بھی صاف، لہجہ بھی صاف، دوبارہ نہیں پوچھنا پڑ رہا. تو کچھ لوگ شرم میں گڑے جا رہے ہوتے ہیں، جو پوچھا جا رہے ہیں زمین میں دھسے چلے جا رہے ہوتے ہیں، اور کچھ بدتمیز ہوتے ہیں، ہوں کر کے آگے نکل جاتے ہیں. تمیز ہو تو بدتمیز سمجھ میں آئے گا نا. اچھا خیر ہم آگے چلتے ہیں. تو اللہ نے حضرت موسیٰ سے جب سوال پوچھا، موسیٰ علیہ السلام نے بے رخی سے جواب نہیں دیا.
اللہ نے پوچھا وما تلک بیمینک یا موسیٰ, ڈیٹیل سے سوال پوچھا اللہ میاں نے. اللہ میاں بھی شارٹ کٹ سوال پوچھ سکتے تھے, اور یہ تیرے دائیں ہاتھ میں کیا چیز ہے موسیٰ؟ حضرت موسیٰ نے بے رخی زبان میں لاٹھی, بلکہ کیا فرمایا, قال ہی عصای, دیکھو تکبر ایسی چیز ہے جو انسان کے انداز سے جھلکتی ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا اس کائنات میں کوئی نہیں ہو سکتا. لیکن حدیث میں آتا ہے آپ جب کسی سے ہم کلام ہوتے تھے نا تو پوری نگاہ بھر کے اس کو دیکھا کرتے تھے. کوئی ادھر بات کر رہا ہے تو پورا چہرہ اس کی طرف گھما کے. متکبر آدمی کیا کرتا ہے, منہ بھی نہیں اٹھاتا کم بخت, اس کو لگتا ہے یہ 2-4 کلو کا منہ اٹھانے میں میری بڑی توانائی صرف ہوگی. وہ ادھر ہی منہ کر کے نا, ہمارے حضرت نقل اتارتے تھے متکبرین کی, وہ ایسے کر کے بات کرے گا, یوں کر کے ایسے, اس کو موت آ رہی ہوتی ہے پورا منہ گھماتے ہوئے. تو لوگوں سے جب بھی ہم کلام ہو, انسان جب کوئی آپ کے پاس آیا ہے پوری توجہ کے ساتھ اس سے بات کریں, ٹائم نہیں ہے تو بات کرے ہی نہیں. تو یہ جو بے رخی والا طریقہ ہے یہ اللہ کو پسند نہیں ہے. تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ہی عصای. بھائی پیچھے بہت شور شرابہ کرتے ہیں لوگ, جیسے میلہ لگا ہوا ہے, صفوں کا بالکل خیال نہیں کرتے. یہ ہر تراویح میں ہر دفعہ بچپن سے دیکھتے آ رہے ہیں, انسان کے بچے بن جاؤ, گزارا چلاؤ یار. اب تراویح میں 100% انسان کا بچہ بنانا بہت مشکل ہے لوگوں کو. یہ لیکچر ہو جائے پھر میں بتاتا ہوں, یہ رہ جائے گا. تو کچھ آپ اصلاح کی کوشش کریں, کچھ گزارا بھی چلائیں, دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چلتی ہیں. ہم تو ایسے شرارتی تھے تراویحوں میں, آپ تصور نہیں کر سکتے. خوب دنگا مستی چلتا تھا, سلام سے پہلے آ کے بیٹھ جاتے تھے, السلام علیکم ورحمۃ اللہ السلام, ایسے لگتا تھا سارا نور اسی پہ, انہی بچوں پہ اتر رہا ہے. اب تو بچے بہت کم ہو گئے, لیکن بہرحال پھر بھی ہم ان کو کنٹرول کریں گے. لیکن یہ ہونے تو ابھی بیچ میں پرچیاں نہیں دینا, اچھا یہ واقعہ رہ جائے گا پھر. تو جیسے جو اسباق بیچ میں آتے جائیں گے نا وہ میں بتاتا جاؤں گا. موسیٰ علیہ السلام نے پوری تفصیل سے جواب دیا. کتنے بڑے پیغمبر, کتنے جلالی پیغمبر. بھائی بات کس سے ہو رہی ہے؟ اللہ سے. اسی طرح ماں باپ کا بھی حکم ہے. ماں باپ جب کوئی بات پوچھیں, بیٹھ کے اپنے ابا کو نا آرام سے تسلی سے پوری بات بتایا کریں. پوچھیں کہاں جا رہا ہے, کہاں سے؟ ابا وہاں گیا تھا, وہاں ڈبو پہ بیٹھا, وہاں گٹکا کیا, یہ کیا وہ کیا, تسلی سے آیا میں. ہوں کر کے بڑوں کے سامنے مت چلا کرو. وَأَهُشُّ بِهَا عَلَىٰ غَنَمِي قَالَ أَلْقِهَا يَا مُوسَىٰ, اللہ نے کہا اے موسیٰ اسے زمین پہ ڈال دے. اللہ تعالیٰ پہلے بتا سکتے تھے نا سب کچھ, یہ بھی تربیت کا ایک طریقہ ہوتا ہے. اللہ پہلے بتا دیتے اے موسیٰ, تیرے پوچھتے ہی نہیں اللہ یہ کیا ہے, اللہ بتا دیتے اے موسیٰ دیکھ یہ تیرے پاس لاٹھی ہے, تو ایسا ہوگا کہ جب تو فرعون کے دربار میں جائے گا نا تو یہ زمین پہ ڈالے گا تو یہ سانپ بن جائے گی, تو گھبرانا نہیں, یہ معجزہ ہوگا. نا, تعلیم اور تربیت کا یہ نیچرل طریقہ نہیں ہے. اللہ موسیٰ علیہ السلام کو مانوس کر رہے ہیں. قال القیہا یا موسیٰ, ایک دفعہ عمل کروا کے دکھایا جا رہا ہے, کیونکہ اس بات کا خطرہ تھا جب پہلی دفعہ لاٹھی سانپ بنتی نا اور فرعون کے دربار میں وہی ہوتا جو یہاں ہوا ہے, تو فرعون کہتا آپ کو تو خود اعتماد نہیں ہے کہ یہ معجزہ ہے یا کیا ہے. تو اس لیے اللہ نے پہلے ایک عمل کروا لیا. القیہا یا موسیٰ, اے موسیٰ اسے زمین پہ ڈال. فَأَلْقَاهَا, حضرت موسیٰ نے زمین پہ ڈالا. فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَىٰ, اچانک پھرتیلا سانپ بن کے دوڑنے لگا. دوسرے مقام پہ آتا ہے موسیٰ علیہ السلام خوف کے مارے فرار ہوئے واپس. اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا اقبل ولا تخف, اے موسیٰ واپس پلٹ اور خوف مت کر. سنعیدها سیرتها الاولیٰ, ہم اسے واپس پرانی حالت پہ لوٹا دیں گے. یہاں مختصر قرآن کہتا ہے قال خذها ولا تخف, اے موسیٰ اسے پکڑ خوف مت کر. سنعیدها سیرتها الاولیٰ واضمم یدک الی جناحک, دوسرا معجزہ کہ آپ اپنے گریبان میں ہاتھ ڈالیں, باہر نکالا تو وہ سورج کی طرح چمک رہا تھا. لنریک من آیاتنا الکبریٰ, اے موسیٰ ہم نے تجھے یہ معجزے اس لیے دیے تاکہ اس کے بعد ہم اور بڑے بڑے معجزے تجھے دکھائیں گے. اذهب الی فرعون, اب مسئلہ آیا سا. حضرت موسیٰ حیران ہے, یہ سب کچھ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے, کیوں ہو رہا ہے؟ اللہ نے بتایا اذهب الی فرعون, تو جا فرعون کے پاس, اور انہو طغیٰ, کیونکہ فرعون نے سرکشی کر رکھی ہے. قال رب اشرح لی صدری, موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے اللہ میرے سینے کو کھول دے. ویسر لی امری, یہ دعوت کا کام میرے لیے آسان کر دے. واحلل عقدۃ من لسانی, موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں وہ اعلیٰ درجے کی بلاغت نہیں تھی, میری زبان کی گرہ کو کھول دے. یفقہوا قولی, تاکہ وہ میری بات سمجھیں. واجعل لی وزیرا من اہلی, اکیلا یہ کام نہیں کر سکتا, بہت مشکل. دائرہ کس کے دربار میں جا رہا ہوں؟ بادشاہ کے دربار میں جا کے بات کرنا ویسے ہی مشکل,
اور وہ جو میرے قتل کے در پہ ہے اس کے پاس جانا تو اور زیادہ مشکل، تو میرا دست و بازو بنا دے میرے بھائی ہارون کو. دوسرے مقام پہ آتا ہے پہلے موسیٰ علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ اس کو نبوت دے دے، مجھے نہ بھیج. تو اللہ نے فرمایا کلا، اے موسیٰ ہرگز نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، تو جائے گا. ہاں تیرے بھائی کو میں تیرا دست و بازو بنا دیتا ہوں. تو ہارون اخی، اے اللہ میرے بھائی ہارون کو میرا وزیر بنا دے. اشدد بہ ازری، میری کمر کو مضبوط کر دے میرے بھائی ہارون کے ذریعے. واشرکہ فی امری، اور اس نبوت میں اس کو میرا شریک بنا دے. حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ نے اس آیت کے تحت لکھا ہے کہ جو بھی دین کی دعوت اور تبلیغ میں جڑا ہوا ہے اس کے مخلص ہونے کی علامت یہ ہے کہ وہ یہ چاہتا ہے کہ میرے جیسے اور بھی لوگ پیدا ہو جائیں، ون مین شو نہ بنوں میں، مجھے ہی عہدہ نہ ملے بلکہ اس عہدے میں میرے ساتھ دوسرے لوگ بھی شریک. ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، میں مفتی اعظم ہوں تو میں ہی مفتی ہوں، باقی سارے گھاس کھا رہے ہیں بھائی. تو یہ اس کی علامت ہوتی ہے کہ آپ اپنے آپ کو پروموٹ کرنا چاہتے ہو. موسیٰ علیہ السلام کو نبوت مل رہی تھی، نبوت سے بڑا کوئی مقام نہیں ہوتا. تو آپ یعنی آپ کے دل میں چاہت آ سکتی تھی بھائی میں ہی ہوں، بس اس بنی اسرائیل میں اکیلا میں نبی ہوں تو عزت کس کی ہوگی، میری. پہلے انہوں نے کہا کہ میں نہیں، ہارون کو بنا دیں، کیونکہ ذمہ داری ہے بھائی یہ ہارون کو. جب اللہ اس پہ راضی نہیں ہوئے تو پھر ان کو بھی نبوت دے دیں تاکہ دونوں مل کے تیری دعوت اور تبلیغ کا کام کریں. تو وَأَشْرِكْهُ فِي أَمْرِي، اے اللہ تو میرے اس معاملے میں اس کو شریک کر دے. کیوں؟ کئی نُسَبِّحَكَ كَثِيرًا، ہم دونوں مل کے جو تیری حمد و ثنا کریں گے وہ اکیلے نہیں کر سکتے. ہم دونوں مل کے تیری تعریفوں کا انبار لگا دیں گے فرعون کے سامنے، تیری تسبیح اور تحمید کا. اِنَّكَ كُنْتَ بِنَا بَصِيرًا قَالَ قَدْ أُوتِيتَ سُؤْلَكَ يَا مُوسَىٰ. اللہ نے فرمایا اے موسیٰ ہم نے تجھے تیرا سوال دے دیا، جو تو نے چاہا وہ تیری چاہت پوری کر دی، یہ ہم نے تجھ پر ایک احسان کیا. وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَىٰ، اے موسیٰ تو یاد کر ہم نے اس سے پہلے بھی تجھ پر احسانات کیے ہیں. اللہ اپنے احسانات کیوں گنواتا ہے بھائی؟ تاکہ جو کام دیا جا رہا ہے نا آپ وہ کام اچھی طرح سے کرو. اللہ ہم پر بھی اپنے احسانات گنواتا ہے، میں نے تمہیں یہ نعمت دی، یہ نعمت دی، یہ نعمت دی، کیونکہ ہم پہ کام جو اللہ نے لگائے کیا لگائے؟ زنا مت کرو، فحش فلمیں مت دیکھو، غیبتیں مت کرو، نماز مت چھوڑو. تو یہ جو اللہ احسانات گنواتا ہے یہ اس لیے نہیں کہ اپنے احسانات کے نیچے ہمیں دبانے کے لیے، بلکہ احسان فراموشی سے بچانے کے لیے. تو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے کیا فرمایا؟ وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَىٰ، اے موسیٰ اس سے پہلے بھی میں تجھ پر احسان کر چکا ہوں. اِذْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّكَ مَا يُوحَىٰ، جب ہم نے تیری ماں کی طرف وحی کی تھی. فرعونی آئے تھے تجھے قتل کرنے کے لیے، سارے بنی اسرائیل کے بچوں کو فرعون ذبح کرتا تھا، تجھے بھی ذبح کرنے کے لیے آئے. تو ہم نے تیری ماں کے دل میں ڈالا ان اقذفیہ فی التابوت، کہ اس بچے کو تابوت میں ڈال دے. فاقذفیہ فی الیم، اور اس تابوت کو دریا کی موجوں کے حوالے کر دے. فلیلقہ الیم بالساحل، ہم نے دریا کو حکم دیا کہ اسے کنارے پہ ڈال دے. یاخذہ عدو لی وعدو اللہ، اور ہم نے یہ حکم دیا، مقدر بنا دیا کہ وہ صندوق جب کنارے پہ نکلے گا تو اسے وہ لے گا جو میرا بھی دشمن اور اس موسیٰ کا بھی دشمن. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ اپنے اور تیرے دشمن کے ذریعے تجھے پلوایا میں نے. وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي، جب دشمن تھے دونوں تو بچ کیسے گیا؟ اے موسیٰ ہم نے تجھ پر احسان کیا کہ تیری محبت وہاں لوگوں کے دلوں میں ڈال دی. بچے کے چہرے پہ ایک معصومیت اور ایک وہ ہوتی ہے، ایک محبت، اٹریکشن ہوتی ہے، وہ اتنی زیادہ تھی کہ وہ چاہت کے باوجود بھی قتل نہیں کر سکے. اذ تمشی اختک، اس وقت کو یاد کر جب تیری بہن چل رہی تھی. فتقول، اور کہہ رہی تھی هل ادلکم علی من یکفل. حضرت موسیٰ علیہ السلام جب فرعون کے دربار میں تھے نا تو کسی کا دودھ ہی نہیں پیتے تھے. ادھر قرآن میں دوسرے مقام پہ آتا ہے موسیٰ علیہ السلام کی ماں کا دل صبر سے خالی ہو گیا جب پتہ چلا نا کہ فرعون نے یہ بچہ اٹھایا ہے. تو خواتین اکثر جذباتی ہوتی ہیں، وہ جا کے اگل دیتی ہیں تو میرا بچہ ہے میرے حوالے کرو. اگر وہ اگل دیتی تو فرعون نے فوراً قتل کر دینا تھا کہ یہ تو بنی اسرائیل کا نکلا. تو اس لیے اللہ کہتے ہیں وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قَلْبِهَا، ہم نے موسیٰ کے ماں کی دل کو مضبوطی سے تھام لیا، صبر کی توفیق دی ہم نے. تو جب دودھ ہی نہیں پی رہے تو حضرت موسیٰ کی جو بہن تھی وہ گئیں اور کہنے لگی فرجع. دیکھو قرآن میں کسی عورت کا نام نہیں سوائے حضرت مریم کے. حضرت مریم کا نام ہے، وہ ایک ضرورت کی وجہ سے،
کیونکہ ان پہ الزام لگتا تھا نا حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ, تو اللہ نے ان کو ثابت النسب بنایا کہ مریم, ورنہ قرآن ہمیشہ عورت کی پہچان ان کے مردوں سے کرتا ہے. موسیٰ کی ماں, فرعون کی بیوی, موسیٰ کی بہن, یہ الفاظ ہیں قرآن میں. تو یہ جو آج کل سیکولر لبرل طبقہ ہے نا, اس نے عورت اور مرد کے رشتے کو بولو توڑ دیا. انگریزوں میں جب تک تھوڑے سے انسان کے بچے تھے, چند سال پہلے تک مرسز فلاں سے پکارا جاتا تھا, آج کل وہ بھی مارکیٹ سے شارٹ. وہ بھی کہتے تھے مرسز نیلسن منڈیل, استغفر اللہ, مرسز مائیکل جیکسن یا مرسز فلاں فلاں, وہ بھی اس پہ فخر کرتے تھے چند سال پہلے تک. اب وہ بھی مارکیٹ سے شارٹ. اور اس سے بھی زیادہ بدماشی ہے کہ مرسز غفار جو کہ ہے ستار, یعنی ستار وہ مرسز غفار ہے اور غفار مرسز ستار ہے, پتہ ہی نہیں چل رہا کہ ہی کون ہے ان میں. تو بیڑا غرق یار, اور کتنا بولوں میں سمجھانے کے لیے. ان کو تم فالو کر رہے ہو, یہ تمہیں تمیز سکھائیں گے یار, بس کرو. کل کسی کا کلپ دیکھا, وہ سمجھا رہا تھا کہ موٹیویشنل اسپیکر تھا یونیورسٹی کا. اب یونیورسٹی کے بچے بھی بیٹھے ہوئے, آپ پروفیسروں کا ادب کریں, لیکن تمیز ان سے مت سیکھو خدا کے لیے. تمیز ہمیں کس نے سکھائی ہے؟ مذہب نے. راستہ مذہب کا فالو کرنا پڑے گا تو انسان کے بچے بنو گے. تو وہ ماں باپ کے حقوق پر نا, میں نے کہا یہ ہمیں ماں باپ کے حقوق سکھائیں گے جو خود اپنے, جن کے ابا ہوتے ہی نہیں ہیں. آگے چلو بھائی, جلدی جلدی میں مکمل کر لوں, آج میں نے جانا بھی ہے, ایک اور جگہ بیان ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے موسیٰ, ہم نے تجھ پر احسان کیا. اذ تمشی اختک, تیری بہن چلتی ہوئی جا رہی تھی. فتقول, فرعون کے محل میں جا کے کہتی ہے, هل ادلکم علی من یکفل, میں تمہیں بتاؤں ایسا گھرانہ جو اس کی کفالت کر لے گا. فرجعناک الی امک, اے موسیٰ ہم نے تیری ماں کی گود میں تجھے پہنچا دیا. کئی تقر عینها, تاکہ اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں. دیکھو یہ حضرت موسیٰ کی ماں پر بھی احسان تھا, لیکن ماں پر ہونے والا احسان اللہ حضرت موسیٰ پر احسان کے طور پہ بیان کر رہا ہے. اس سے پتہ چلتا ہے آپ کی ماں کے ساتھ اگر کوئی اچھا سلوک ہو تو غیرت مند آدمی اس کو اپنے ساتھ ہی اچھا سلوک سمجھتا ہے. آپ کے باپ کے ساتھ اگر کوئی نعمت ملے تو اس کا مطلب آپ کو ملی ہے وہ نعمت. تو اللہ کہہ رہے ہیں موسیٰ ہم نے تیری ماں کی آنکھوں کو ٹھنڈا کیا, ہم نے تیری ماں کا تیری وجہ سے خیال کیا. تو یہ احسان تیری ماں پر نہیں, اصل میں کس پر ہے؟ یہ تجھ پر احسان ہے. تو اس احسان کو بھی اس لسٹ میں شامل کر لے. تو یہ غیرت مند لوگوں کی باتیں ہوتی ہیں. آگے چلو میرے بھائی, جب بھی میں غیرت کی بات کرتا ہوں, وہ غیرت کے لوگ مجھے کچھ واقعہ یاد آتا ہے انگریزوں کا, وہ صوفے والا واقعہ. غیرت ایک, اچھا چلو آگے چلتے ہیں میرے بھائی جلدی سے. وَقَتَلْتَ نَفْسًا, اے موسیٰ پھر تو نے ایک انسانی جان کو قتل کر لیا تھا, غلطی سے کیا تھا نا. کتنے پریشانیاں ہوتی ہیں جب کوئی انسانی جان قتل ہو جائے, تو کتنی ٹینشنیں ہوتی ہیں. تو فَنَجَّيْنَاكَ مِنَ الْغَمِّ, ہم نے تجھے غم سے بچا لیا. اب دیکھو یہ ساری غلط زاویے سے دیکھو نا, تو یہ سب ٹینشنوں کی باتیں ہیں. قرآن ہمیں یہ بھی سکھا رہا ہے کہ صحیح زاویے سے سوچو گے تو جو چیزیں تمہیں ٹینشنوں کی لگ رہی ہیں وہ اصل میں اللہ کی رحمتوں کی ہیں. ہم اگر الٹے طریقے سے یہ سب چیزیں سوچیں تو کیا رزلٹ ہوگا. یعنی ہمارے پاس کوئی ایسا شخص آئے جو ایسی قوم میں پیدا ہوا, تو ہم کیا کہیں گے؟ کوئی ناشکرہ ہو, فرض کرو میں ہوں, اللہ نہ کرے میں ناشکرہ ہوں, فرض کرو وہ ناشکرہ میں ہوں, میں کہوں گا بے بھائی اللہ مجھے فرعونیوں کی نسل میں بھی پیدا کر سکتا تھا, مجھے غلام قوم میں پیدا کیا جس کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے. ٹینشن میں زندگی گزری ہے میری, خدا کی قسم ٹینشن میں, غلام میں پیدا ہوا. پھر میرے اڑوس پڑوس کے جتنے بچے سے قتل ہو گئے, میں اتنی مشکل سے بچاؤں نا, بس میں نہیں بتا سکتا تمہیں. میری ماں نے مجھے بچپن میں صندوق میں ڈال دیا تھا, یہ حشر ہوا ہے میرا. اور وہ نکلا کہاں؟ وہ دشمن کے محل میں نکلا. لو بھائی, لگتا ہے کسی نے کچھ کیا ہے, یقیناً یہ عامل تعویذ گنڈے کا اثر ہے. اس کے بعد اچھی بھلی زندگی گزرنا شروع ہوئی تھی. فرعون تو ویسے ہی ٹینشن دینے کے موڈ میں تھا. میرا تو کوئی قتل کا ارادہ نہیں تھا. ایک بندے کو میں نے بھلائی کے خاطر, ایک مظلوم کی جان بچانے کے لیے تھپڑ مارا اور وہ بندہ ہی مر گیا. یار ہمیں تو یہ مولویوں نے غلط پٹیاں پڑھائی ہوئی, اللہ کو یاد کرو, توحید پر چلو تو مسائل ختم ہوتے ہیں. ہمارے تو روز بنی اسرائیل تو اللہ کو یاد کرتے تھے اور فرعون تو یاد نہیں کرتا تھا. ہمارے مسائل تو کم ہونے کے بجائے روز بروز بولو بڑھتے ہی چلے جا رہے تھے. تو 100% بھائی یہ تو کسی نے کچھ کیا. کہاں ہے اللہ بھائی؟ آج کوئی بھی دنیا میں ظلم ہوتا ہے نا, جیسے فلسطین میں لبرل سیکولر لوگ بولتے ہیں گاڈ کہاں ہے, اللہ کہاں ہے, کہاں ہے اللہ؟ ہندوؤں کے کمنٹس میں پڑھ رہا ہوتا ہوں, بھائی اگر اللہ اسلام برحق مذہب ہے تو مسلمان کیوں پس رہے ہیں چکی میں؟
یہ اتنی ترقی انگریز کیوں کر رہے ہیں؟ تو ہمیں ان سب واقعات سے یہ سبق ملتا ہے. تو حضرت موسیٰ یہ کہہ سکتے تھے کہ بھائی اتنی مشکل سے میں سروائیو کیا اس سوسائٹی میں, تو میں نے تو ارادہ ہی نہیں تھا بندہ مارنے کا, بندہ مر گیا, اس کی وجہ سے مجھے جلا وطنی کی زندگی گزارنی پڑی, اور جلا وطنی کی زندگی گزار کے 8-10 سال میں نے بکریاں چرائی ہیں بھائی, آج تو میں یہاں تک پہنچا ہوں. یہ ایسے نہیں ہے 10 سال بکریاں آسان ہوتی ہیں, لیکن اللہ ان سب چیزوں کو آزمائش کے بجائے نعمتوں کے طور پہ بیان کر رہا ہے. سورہ یوسف میں بھی یہی مضمون ہے نا سورہ یوسف کا. اور 10 سال بعد بکریاں چرا کے آیا تو راستہ ہی بھول گیا. لو بھائی شدید سردی ہے, راستہ ہی بھول گیا کہ مصر جانے, اور پھر اللہ تعالیٰ نے بھیجا کہاں؟ جاؤ بھائی ڈائریکٹ فرعون کے پاس. تو ان سب چیزوں کو اللہ نعمت کے طور پہ بیان کر رہا ہے. کیسے؟ اے موسیٰ بنی اسرائیل کے ہزاروں بچے قتل ہو گئے, میں نے تجھے قتل ہونے سے بچایا. اور وہ صندوق نکلا فرعون کے دربار میں, اب تو قتل یقینی تھا, وہاں نہ صرف یہ کہ قتل سے بچایا بلکہ پال پوس کے بڑا کر دیا تجھے. پھر تجھ سے غلطی سے قتل ہو گیا, غلطی سے جس سے بھی قتل ہوتا ہے بچتا نہیں ہے, تجھے بچا لیا میں نے. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے؟ اور پھر تجھے ایک ٹھکانہ دیا, وَفَتَنَّاكَ فُتُونًا, بہت ساری آزمائشوں میں ڈالا, لیکن تو ان آزمائشوں میں ناکام ہونے نہیں دیا. تو اللہ فرماتے ہیں فَلَبِثْتَ سِنِينَ فِي أَهْلِ مَدْيَنَ, جب تجھ سے انسانی جان کا قتل ہوا تو کئی سال مدین میں رہا. ثُمَّ جِئْتَ عَلَىٰ قَدَرٍ يَا مُوسَىٰ, پھر آج اس مقام تک تو پہنچا ہے اے موسیٰ. وَاصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي, ان آزمائشوں سے جو میں نے تجھے گزارا ہے اس کا نتیجہ کیا ہے؟ وَاصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي, میں نے تجھے اپنے لیے سلیکٹ کر لیا ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ دین کا داعی وہ کامیاب ہے جو آزمائشوں سے گزر کے آئے. نہیں آئی میرا خیال ہے بات. آج بیٹھے بیٹھے مفتی اعظم بن جاتے ہیں, بزرگ بھی بن جاتے ہیں, اور بہت کچھ بن جاتے ہیں. ایک الگ ٹاپک ہے, کبھی انشاءاللہ بتائیں گے. آگے چلتے ہیں میرے بھائی. اذهب انت واخوك بآیاتی, اے موسیٰ تو بھی اور تیرا بھائی بھی میری نشانیوں کے ساتھ جاؤ. ولا تنیا فی ذکری, میری یاد میں سستی مت کرنا. اذهبا الى فرعون انه طغى, فرعون کے پاس جاؤ, اس نے سرکشی کی ہے. فقولا له قولا لینا, جا کے اس کے دربار میں نرم بات کرنا. لعلہ یتذکر او یخشی, شاید نصیحت حاصل کر لے یا ڈر جائے. یہ بھی داعی کے لیے. اچھا مجھے ایک بات بتاؤ, حضرت موسیٰ ڈائریکٹ کہاں جا رہے ہیں؟ بولتے کیوں نہیں فرعون کے پاس؟ فرعون سے بڑی کوئی سرکار ہو سکتی ہے؟ اور جا کے بات بھی کر رہے ہیں نرم انداز میں. اللہ کہہ رہے آج اگر یہ کام زرداری کے ساتھ کوئی مولانا کر لے کہ زرداری صاحب کو سمجھانے کے لیے جا رہے ہیں, آرمی چیف کو سمجھانے کے لیے جا رہے ہیں, تو زرداری ہو یا آرمی چیف ہو, آپ کا کیا خیال ہے کہ فرعون سے تو کمی ہوگا نا؟ اور میں اور آپ جو سمجھانے جا رہے ہیں کوئی مولانا, وہ موسیٰ علیہ السلام سے تو ان کا مقام کمی ہوگا. لوگ کہتے ہیں کہ جب حاکم کے پاس جاؤ نا جوتا لے کے جاؤ, پھر ہم مانیں گے یہ آدمی حکومت سے ڈرتا نہیں ہے. بھائی حکمرانوں کو سمجھانے کا طریقہ, پہلی بات اس سے پتہ چلی کہ حاکم کے پاس علماء کو جانا پڑے گا. اب کوئی موسیٰ نہیں آئے گا دوبارہ جس کو اللہ بھیجیں گے کہ اب تم زرداری کے پاس جاؤ یا آرمی چیف کے پاس جاؤ یا فلاں کے پاس جاؤ. دوبارہ اب کوئی موسیٰ نہیں آئے گا. حدیث میں صحیح حدیث ہے, العلماء ورثۃ الانبیاء, علماء انبیاء کے وارث ہیں. اب علماء یہ کام کریں گے, نہیں کریں گے تو مجرم ہوں گے. جو نہیں کر رہے وہ نیک بنے ہوئے ہیں, جو کر رہے ہیں ان کو سرکاری درباری اور پتہ نہیں کیا کیا سے خطاب کیا جاتا ہے. تو دیر آر 2 types آف علماء, علماء کی 2 قسمیں ہیں. ایک وہ جو حکومت سے ملتے ہیں اپنے فائدے کے لیے کہ میرے فلاں بچے کو وہاں لگا دو, میرے فلاں بچے کو ادھر جاب دلا دو, میرے فلاں بچے کو یہ پلاٹ دلوا دو, میرے فلاں بچے کی 4 شادیاں, استغفر اللہ, میرے فلاں بچے کو یہاں بھجوا دو. یہ ہوتے ہیں درباری ملا, ان کی ہاں میں ہاں ملانے والے. اور جو ان کو سمجھانے کے لیے محبت سے ان کو سمجھانے کے لیے جاتے ہیں تو وہ درباری نہیں ہوتے, وہ تو وہ ذمہ داری پوری کر رہے ہیں جو اللہ نے ہم پر فرض کی ہے. تو موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا کہ ان کے پاس جاؤ, لعلہ یتذکر او یخشی. موسیٰ علیہ السلام اب پریشان, قال ربنا اننا نخاف ان یفرط علینا او ان یطغی. حضرت موسیٰ اور ہارون دونوں مل کے کہنے لگے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ہارون علیہ السلام کو جا کے سمجھایا نا کہ بھئی اللہ نے آپ کو بھی نبوت دی ہے, دونوں چلو. تو دونوں کہنے لگے اے اللہ ہمیں ڈر ہے کہ فرعون ہم پہ سرکشی کرے گا, وہ زیادتی کرے گا, بغاوت کرے گا ہم پہ, وہ ہمیں چھوڑے گا نہیں. اللہ نے فرمایا
اس سے ایک بات اور بھی پتہ چلتی ہے, جب کوئی بڑا آپ کو حکم دے کسی بات کا, کتنا ہی نیک شریف شرفا تجربے کار ہو, آپ کو جو تحفظات ہوں آپ اس کے سامنے رکھ دیں کہ سر آپ نے یہ حکم تو دیا ہے لیکن اس میں یہ خطرات ہیں, کیونکہ کانفیڈنٹلی جو کام کیا جاتا ہے اس میں جان ہوتی ہے. جس کام کرنے میں آپ کو خود ہی اطمینان نہ ہو کہ پتہ نہیں میرا ہوگا کیا, وہ کام پھر ہوتا نہیں. تو جب بھی آپ دوسری شادی کرنے جا رہے ہو, میرے مشورے پر اشکالات ہو رہے ہیں, آپ میرے سامنے رکھ دو, استاد جی مجھے خطرہ ہے کہ وہ میں مار بھی کھا سکتا ہوں, میری ہڈیاں بھی ٹوٹ سکتی ہیں, میرے گھٹنے بھی ضائع ہو سکتے ہیں, بہت کچھ ہو سکتا ہے. تو میں انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گا کیا کہ کون کون سے اسپیئر پارٹس آپ کے ایسے ہیں جن کو خطرہ ہے اور کون کون سے ایسے ہیں جن کو خطرہ نہیں, اور کیا کچھ ہو سکتا ہے, تو پھر کانفیڈنٹلی آپ یہ کام کریں گے. خیر, اللہ فرماتے ہیں قال لا تخافا اننی معکما, یہ بڑی مزے کی آیت ہے. اللہ نے فرمایا اے موسیٰ اور ہارون خوف مت کرو, اننی معکما, میں تم دونوں کے ساتھ ہوں, اسمع, تمہاری باتوں کو سن بھی رہا ہوں, وارا, اور تمہارے حالات کو دیکھ بھی رہا ہوں. فاتیاہ فقولا, جاؤ جا کے اس کو یہ کہنا انا رسولا ربک, ہم آپ کے رب کے پیغمبر ہیں. فارسل معنا بنی اسرائیل ولا تعذبہم, بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ بھیج دیں, ظلم نہ کریں. قد جئناک بآیۃ من ربک, ہم اللہ کی طرف سے نشانی لے کر آئے ہیں. والسلام علی من اتبع الہدی, جو بھی سیدھے راستے کو فالو کرے گا اس پر سلامتی. قال فمن ربک انا قد اوحی الینا, اور اس کو یہ بھی بتا دینا کہ ہم پر وحی آئی اللہ کی طرف سے, ان العذاب علی من کذب وتولی, کہ یہ پیغمبر کی دعوت ہے, اس کو جھٹلانا آسان نہیں ہے, کیونکہ ہماری اپنی حیثیت سے ہم دعوت نہیں دے رہے, ہم کس کا پیغام پہنچا رہے ہیں, اللہ کا. اس میں یہ بھی پتا چلا کہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا نا چونکہ یہ اللہ کی دعوت ہے لہذا اس کے انکار کے نتیجے میں آسان نہیں ہے انکار اس کا, اس پر عذاب آئے گا, اور وہ عذاب جہنم کی آگ کی صورت میں ہوگا. یہاں بھی آج جو لبرل سیکولر بولتے ہیں نا, یہ نماز نہیں پڑھی تو کیا ہو گیا, یہ اللہ اٹھا کے آگ میں ڈال دے گا, یہ مولوی ایسے, یہ مولوی ویسے. بھائی صاحب مولویوں کی ایسی کی تیسی یار, آپ جو مرضی کر لو. مولوی اگر اللہ کا پیغام آپ تک پہنچا رہا ہے, اس کا انکار ہلکی بات بولو نہیں. نماز چھوڑنا بذات خود کچھ بھی نہیں ہے, کچھ پڑھتے ہیں کچھ چھوڑتے ہیں, لیکن اگر یہ اللہ کا حکم ہے کہ پڑھنی ہے پھر چھوڑنا آسان نہیں. اللہ اگر یہ کہہ دے نا یہ پتھر یہاں سے اٹھا کے یہاں رکھنا ہے ہر قیمت پہ, بھائی کوئی آدمی یہ گلاس اٹھا کے یہاں سے وہاں رکھ دے, گلاس کو الٹا کر کے رکھ دے, سیدھا کر کے رکھ دے, کوئی سر قلم کیا جاتا ہے اس کا؟ اب یہ بھائی نے پانی پی کے گلاس وہاں رکھ دیا, اگر یہ ان کے سر پہ رکھ دیتے الٹا کر کے, تھوڑا سا ہم ہنستے بولتے پاگل ہو گیا ہے, بار بار کرتے تو کان مروڑ دیتے, کیا خیال ہے, یہی ہوتا. لیکن اگر اللہ کسی پیغمبر کو بھیج کے کہتا کہ یہ گلاس اٹھا کے یہاں نہیں رکھنا وہاں رکھنا ہے, اور یہ میرا یقینی حکم ہے, اور بار بار تاکید سے سمجھا دیتا کہ یہ نہیں کرنا, اب یہ ہلکا کام بولو نہیں. میں اور آسان مثال سے بات سمجھاتا ہوں. دیکھو ڈاکٹر نے آپ کو کہا کہ 12 گھنٹے کی فاسٹنگ کرنی ہے آپ نے شوگر لیول کو کنٹرول کرنے کے لیے. 12 گھنٹے ہونے میں ابھی 1 منٹ باقی تھا, آپ نے فاسٹنگ توڑ دی, ڈاکٹر کو بتایا تو ڈاکٹر رکھ کے چماٹ مارے گا آپ کو؟ بولتے کیوں نہیں؟ ڈاکٹر کہے گا کوئی بات نہیں یار, 11 گھنٹے 59 منٹ اور 59 سیکنڈ تک اگر ایک کام کر لیا ویل ڈن یار, تو کوئی بات نہیں, 1 آدھ منٹ سے کچھ نہیں ہوتا. لیکن یہی رمضان کا روزہ ہے, اللہ نے کہا غروب آفتاب تک اجتناب کرنا ہے, آپ نے 1 منٹ نہیں 1 سیکنڈ پہلے کھا لیا, 60 روزوں کا کفارہ ہے. کتنے روزوں کا؟ اور توبہ الگ, توبہ نہیں کی تو جہنم کی آگ ہے, کفارے سے گناہ معاف نہیں ہوتا. گناہ تو توبہ کرنی پڑے گی گڑ گڑا کہ میں نے غلط کیا, اور اس کے علاوہ دنیا میں سزا 60 روزے. وجہ کیا ہے بھائی؟ یہ 1 سیکنڈ یا 2 منٹ کی بات نہیں ہے, آپ نے کس کے حکم کو توڑا ہے؟ اللہ کے. تو اس لیے اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ ان کو جا کے فرعون کو کہہ دینا ان العذاب علی من کذب وتولی, یہ میری دعوت نہیں ہے, میں نمائندہ کس کا ہوں؟ اللہ کا. تو جو اس دعوت کا انکار کرے گا اس پر عذاب آئے گا. قال فمن ربکما یا موسیٰ, اب موسیٰ علیہ السلام چونکہ ہر بات اللہ کی کر رہے تھے, کہہ رہے تھے میری دعوت نہیں اللہ کی, تو فرعون نے کہا من ربکما یا موسیٰ. میں بس 2-3 منٹ میں بیان سمیٹ کے ختم کرتا ہوں. اے موسیٰ تم دونوں کا رب ہے کون؟ اس کو اچھی طرح سمجھو اس آیت کو. یہ جتنے ڈاروین شارون بندر چمپینزی سے ہمیں بنانے کی کوشش کر رہے ہیں نا, ان سب کا جواب اس اگلی آیت میں. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ فرعون نے کہا فمن ربکما, کیڑا رب, سمجھ رہے ہو کیڑا رب, گھننا بن گیا نا. یا آج ایتھیس بھی یہی کہتے ہیں کون گاڈ واٹ کون. بھائی جب ہم گاڑی کے ایکسلریٹر پہ پاؤں رکھتے ہیں تو گاڑی چلتی ہے, بریک پہ پاؤں رکھتے ہیں تو رکتی ہے, تو ہر کام لاجک سے ہو رہا ہے, تو رب کہاں گیا اس میں؟
ایک ابھی آیا ایک بہت بڑی فلم, اس نے کہا ہے کہ گریوٹی کا لا ہے, اوپر چیز پھینکیں گے تو نیچے آئیں گی. تو رب بس ایک قانون ہے, اگر رب نے ہے بھی تو یہ بنا دیا اس نے ایک لا, تو یہ تو ایک لاجک کے تحت ہر کام ہو رہا ہے. تو موسیٰ علیہ السلام سے فرعون نے یہی سوال کیا, مر ربکما یا موسیٰ, اے موسیٰ تمہارا رب ہے کون؟ موسیٰ علیہ السلام نے بہت ہی مختصر اور خاندانی جواب دیا. اس جواب کا جواب کسی کے باپ کے پاس بھی نہیں. فرمایا ربنا الذی اعطا کل شیء خلقہ ثم ہدا. سبحان اللہ. دو چیزیں اس کائنات میں ہمیں نظر آتی ہیں, چینجر کے بغیر چینجنگ نہیں ہو سکتی, کریٹر کے بغیر کریشن کیسے ہو گئی؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا جس نے بنایا اس کو پہلی دفعہ. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ خلق, تخلیق, کریشن, جس کو انگلش میں کیا کہتے ہیں؟ کریشن. جس نے کریشن کے عمل سے اس کائنات کو گزارا ہے وہ کون ہے؟ وہ خود بخود نہیں ہو سکتی ہے. میں نے بتایا تھا نا, یہ جتنے ملحد ایتھیسٹ اور ڈارون کی باتیں کرنے والے, یہ بہت افلاطونیاں, بقراتیاں, ہائیڈروجن یوں, فلانا یوں, پھر وہ ایک کروڑوں خربوں سال پہلے جو اصل سوال ہے نا وہ یہ پی جاتے ہیں. جیسے قادیانی مرزا کی نبوت پہ بات کرے گا, شخصیت پہ بات نہیں کرے گا. ہم کہتے ہیں پہلے اس کا شریف انسان ہونا ثابت کرو, نبوت تو بات کی چیز ہے نا, شریف انسان پہ بات نہیں کرتے. وہ کہہ رہے نہیں ایکچولی نبی آخری نبی نہیں, وہ آخری کا یہ مطلب ہے. بھائی چھوڑ دے, نبی آخری ہونے کا مطلب کیا ہے وہ ایک الگ بحث ہے. پہلے یہ بتاؤ کہ مرزا غلام احمد قادیانی شریف انسان تھا یا نہیں تھا, اس پہ مناظرہ کرو. ہم اس کی کتابوں سے ثابت کریں گے. نبی تو بات کی چیز ہے, وہ شریف انسان ہی نہیں تھا, اس کی کتابوں سے ثابت کریں گے. قادیانی زہر کا پیالہ پی لے گا, اس مناظرے پہ یاد رکھو کبھی بھی آمادہ نہیں ہوگا. اسی طرح یہ جو ڈاروین کی باتیں کرتے ہیں, یہ کائنات ایسے ہوئی, بگ بینگ تھیوری, دھماکہ شماکہ, ان سے پوچھو کہ وہ پہلی مرتبہ انرجی کہاں سے اتنی آ گئی, وہ مادہ کہاں سے آ گیا اتنا, جس میں دھماکے کے نتیجے میں وسیم بھائی وجود میں آ گئے, غفار بھائی وجود میں آ گئے. وہ تو بات کی چیز ہے نا. وہ دھماکہ کے لیے جو میٹیریل تھا وہ کہاں سے, غبارہ پھٹتا ہے نا, بم پھٹتا ہے, تو بم کہاں سے آیا؟ اللہ نہ کرے کہیں بم پھٹا, لاشیں پڑی ہوئی ہیں, ایک مجرم پہ شک ہوا, اس کو اٹھا کے آپ لے آئے, تو نے پھوڑا ہے. وہ کہہ رہے بم جو ہے نا, تو انکوائری ہوگی یہ بم بنایا کس نے, یہ کس دکان سے خریدا اس نے, اسے پھاڑا کس نے. یہ انکوائری ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ اس کا بٹن کس نے دبایا؟ لیکن وہ آپ کی توجہ ہٹانے کے لیے ان تمام چیزوں سے ذہن ہٹا کے کہہ رہے ہیں ایکچولی جب دھماکہ ہوتا ہے نا, تو دیکھیں بارود اندر سے جلتا ہے تو انرجی پروڈیوس کرتا ہے, وہ انگلش بھی مارے گا وہ تھوڑی سی. جب انرجی ہوتی ہے تو ایسے وہ سیل جو ہے نا ٹھن کر کے پھٹتے ہیں, اور جب پھٹتے ہیں تو سب پھٹتے ہیں اس میں. تو جو بھی خفیہ ایجنسی کے یا جو بھی انکوائری کے کرنے والے لوگ ہوں گے یا اس سے مطمئن ہو جائیں گے, اس کا مطلب یہ خود بخود ہوا ہے, مان لیں گے. بولیں گے بھائی صاحب یہ تو ہمیں پتا ہے کہ جب بھی کوئی دھماکہ پھٹتا ہے, کوئی سائنسی عمل ہوتا ہے, اس کی کوئی لاجک ہوتی ہے, کوئی کیمیکل ری ایکشن ہوتا ہے, یہ ہمیں پتا ہے. تو یہ بتا بم لیا کہاں سے تو نے, ایسا بم جو پھٹا تو اتنے لوگوں کو پھاڑ دیا اس نے. یہ بم بنایا کس نے, یہ مادہ آیا کہاں سے؟ تو انویسٹیگیشن میں سب سے پہلا سوال یہ ہوگا, وہ پھٹا کیسے, یہ بعد میں. تو یہ کمبخت خدا کا انکار کرنے کے لیے بگ بینگ تھیوری کا سہارا لے کے کائنات کو پھاڑ بھی دیا انہوں نے, توڑ تاڑ بھی دیا, سورج چاند ستارے وتارے بنا بھی دیے, جو اتنا امپورٹنٹ سوال نہیں ہے. اصل سوال یہ تھا کہ وہ میٹیریل کہاں سے آیا, اس میں اتنی انرجی کہاں سے آئی کہ جس دم, اور پھر یعنی وہ کریٹر کون ہے اس کا بنانے, وہ خود سے کیسے بن گیا. اس لیے موسیٰ علیہ السلام نے, اس فرعون بھی ملحد تھا, ایتھیسٹ تھا, وہ کہا کوئی خدا نہیں ہے, جو ہے تو میں ہی ہوں بس. اس لیے موسیٰ علیہ السلام نے 2 دلائل دے کے نا ساری جڑیں کاٹ ڈالی. فرمایا اعطا کل شیء خلقہ, جس نے بنایا ہے, اور اس سے بھی ایک اور مضبوط دلیل کہ ثم ہدا, پھر ہر چیز کو گائیڈ کر دیا کہ اس کو کیسے چلنا ہے. نہیں آئی فزکس کے لاز میں اس کو ڈھال دیا ہے. مینجمنٹ بھی مینیجر کے ہونے کی دلیل ہے. کسی بھی جگہ آپ کو توازن نظر آ رہا ہے تو اس کا مطلب کوئی مینجمنٹ ہے. ہدا کا کیا مطلب؟ بکری کا بچہ پیدا ہوتا ہے فوراً دودھ کی طرف جاتا ہے, وہ یہ ہے ہدا. اس کو اللہ نے ہدایت دی ہے, یعنی بنایا اور بنا کے ایسے لاوارث, وہ دھماکہ ہوتا اور ڈھن ڈھن ہو جاتا. غفار بھائی اس دھماکے سے وجود میں آنے والے
بولو نہیں تھے. بکریوں کے بچے پیدا ہو کے تھنوں کی طرف لپکیں اور دودھ سک کر کے اپنے پیٹ میں اتاریں, اور جس دن بکری کے بچہ پیدا ہو اب تک بکری گھاس کھا رہی تھی, گوشت بن رہا تھا, خون بن رہا تھا, بکری کی آنکھ, کان, ناک, دل, دماغ, جگر بن رہا تھا. ادھر بکری کا بچہ مارکیٹ میں آیا, ادھر بکری دودھ اب گھاس کھا رہی ہے, اسی گھاس سے دودھ پیدا ہونا شروع ہو گیا. ہدا کا مطلب سمجھ میں آیا؟ ہر چیز کو جو گائیڈ کیا نا اس نے, سیدھے راستے پہ چلایا ہے. یہ چلانا بھی چلانے والے کے بغیر ممکن نہیں ہے. ہمارے ایک دوست ہیں لندن میں, وہ جتنے بھی ایتھیسٹ لوگ ہیں نا ان کو بلا کے کہتے تھے کوئی گاڈ ہے, ہم کیسے بنے؟ وہ کہتے ہیں ہم ڈارون کی پیداوار ہیں, جو ڈارون کے نظریہ. تو وہ فوراً کہتے تھے یار یہ کیسے ہو گیا کہ ماں روٹی کھاتی ہے, گوشت بنتا ہے, ادھر بچہ آیا فوراً دودھ بن گیا. یہ بھی حسن اتفاق ہے. اتفاق سے ایسا حسن, یہ بغیر دیکھے شادی ہو جائے اور اتفاق سے ایسا حسن کبھی نکلا آپ کا؟ بہت حسینہ اس کو ملتی ہے جو 20 رشتے سلیکٹ کرنے کے بعد منتخب کرتا ہے, ورنہ اتفاق سے ایسی حسینہ کسی کے حصے میں نہیں آتی. اور ہو سکتا ہے کروڑوں میں کسی ایک کے حصے میں آ جائے, اور لیکن ہر جگہ ہی حسن ہو تو یہ اتفاق سے نہیں ہو سکتا. تو اللہ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اعطا کل شیء خلقہ, اے فرعون جس نے ہر چیز کو بنایا, یہ خود بخود نہیں بن سکتی. اور ثم ہدا, پھر بننے کے بعد بے ڈھنگا چھوڑ تھوڑی دیا اس کو. زمین اپنے محور کے گرد گھوم رہی ہے, 23 ڈگری کیوں جھکا دیا بھائی؟ اگر زمین زیادہ جھک جاتی تو بھی ہم زندہ نہیں رہتے, کم جھک جاتی تو بھی ہم زندہ نہیں رہتے. ایک ایک چیز کو حیات کے حساب سے ڈیزائن کیا گیا ہے. تو یہ جو ہمیں کائنات میں اتنی خوبصورت مینجمنٹ کہ ہر چیز اپنے فطرت کے نیچر کے راستے پہ چل رہی ہے, یہ خود نہیں چل رہی, اسے کسی نے چلایا ہے. تو فرعون جو ہے نا بوکھلا گیا, فوراً ایک جواب دیا. بس یہ آیت پڑھ کے ختم کرتا ہوں, باقی کل پڑھیں گے ہم. قال فما بال القرون الاولی, اس کا تو فرعون کے باپ کے پاس بھی کوئی جواب نہیں تھا, اور آج بھی جو فرعون مارکیٹ میں چل رہے ہیں نا ان کے باپ کے پاس بھی اس آیت کا کوئی جواب بولو نہیں, ان کے پاس بھی کوئی جواب. بس پھر وہ ایک بات, فرعون نے یہ اس طرح سے سوال کیا تھا, آج کا ایتھیسٹ کسی اور طرح سے سوال کرتا ہے. فرعون نے کہا فما بال القرون الاولی, جو اتنے سارے لوگ خدا پر ایمان لائے بغیر چلے گئے ہیں ان کا کیا ہوگا؟ وہ سارے آگ میں, وہ سارے جہنم میں. آج بھی یہی سوال کیا جاتا ہے. بھائی اگر خدا پہ ایمان لانا اتنا ضروری ہے تو نیوٹن, آئنسٹائن اور اتنے بڑے جاپانی, اتنے شریف شرفا قسم کے لوگ ہوتے ہیں, انسان کا ضمیر کبھی برداشت نہیں کرے گا کہ اتنی خوبصورت ٹرینیں ایجاد کرنے والے جا کہاں رہے ہوں. ہم جنت میں جا رہے ہوں جنہیں ناڑا باندھنا نہیں آتا. لوگ یہ باتیں کر رہے ہوتے ہیں دیسی لوگ نا, یہ جو سائنسدان لوگ, یہ مولوی لوگ جنت میں جائیں گے یا ان کو فالو کرنے والے تراویحاں پڑھنے والے جنت میں جائیں گے ہیں, اور جو یونیورسٹی میں بیٹھے ہوئے ہیں لیب میں اور آسمانوں میں وہ سیارے ستارے بھیج رہے ہیں, ناسا کی رپورٹیں آ رہی ہیں اور کائنات کو مسخر کرنے کی باتیں کر رہے ہیں, جو انسانیت کے لیے اتنے بڑے یعنی محسن ہیں, وہ کہاں جائیں گے؟ جہنم. میری خواہش نہیں ہے کہ وہ جہنم میں جائیں, میں ایک مثال دے رہا ہوں. ان تک دین کی دعوت اگر کسی تک پہنچی نہیں تو پھر اللہ کسی کو جہنم میں نہیں لے کے جائے گا. دعوت پہنچی اور ٹھکرا دی تو بھائی میری دعوت تھوڑی, یہ اس کی دعوت ہے جس نے سورج کو بنایا, پھر تو بنتا ہے جہنم میں جانا. نیوٹن کا بھی میں کوئی فتویٰ نہیں دے رہا کچھ نیوٹن کے بارے میں. تو فرعون نے فوراً کہا کہ فما بال القرون الاولی, اتنے لوگ جو جا چکے ہیں ان کا کیا ہوگا؟ جواب آسان تھا بھائی, جس کے پاس دین کی دعوت پہنچی اور اس نے اس کو ایکسیپٹ کیا وہ جنت میں جائے گا, اور اللہ کی دعوت کو ٹھکرا دیا وہ کہاں جائے گا؟ جہنم میں. لیکن جہنم میں جانے والے چونکہ زیادہ تھے اس لیے موسیٰ علیہ السلام کو یہ خوف تھا کہ اگر میں کہہ دوں نا وہ بھی جہنم میں تو فرعون فوراً تصویر کا رخ چینج کر دے گا, کہے گا دیکھ لو بھائی تمہارے ماموں کو بھی جہنم میں بھیج دیا اس نے, تمہارے دادا کے بارے میں کہہ رہا ہے وہ جہنم میں جائیں گے. اس سے کیا ہوگا؟ لوگ ایک تیش دلانے کے لیے, یہ بھی باطل کی عادت ہوتی ہے کہ جب وہ مناظرہ ہارنا شروع کرتا ہے تو وہ کہتا ہے مفتی صاحب ٹھنڈا پانی پیئے. آیا یاد آپ کو؟ تیش دلانے والی بات کرتا ہے, یہ گلاس, یہ پانی, آپ غصے میں آ رہے ہو, وہ موضوع سے ہٹ کے باتیں کرنا شروع کر دے. یہ زیادتی ہے. یہ کیا ہے؟ یہ زیادتی کر رہے ہیں. ابے تو سوال کا جواب دے جو میں تجھ سے پوچھ رہا ہوں.
تو وہ اس طرح کی چیزوں کو گھماتا ہے اشتعال دلانے کے لیے، لو بھائی تمہیں بھی جہنم میں. تو موسیٰ علیہ السلام کیونکہ حکمت کے ساتھ دین کی دعوت دے رہے تھے، انہوں نے یہ بحث چھیڑی نہیں کہ تمہارے باپ دادا کا کیا ہوگا. انہوں نے فرمایا علمھا عند ربی فی کتاب، ان کا علم میرے رب کے پاس کتاب میں لکھا ہوا ہے. لا یضل ربی ولا ینسا. ایسا مزہ آتا ہے نا یہ آیت پڑھنے میں. میرا رب نہ غلطی کرتا ہے نہ بھولتا ہے، جس کو جہاں لے جانا ہوگا ایگزیکٹ وہیں لے کے جائے گا. تو اس بحث کو چھوڑ، تو کون کہاں جائے گا؟ تو اپنی بتا، تو جہنم میں جائے گا یہ بتا دوں میں. تو کہاں جائے گا؟ تو اگر میری دعوت کا انکار کرے گا نا، تیرا مجھے یقین ہے کہ تو جہنم میں جائے گا. تو کیسی پیاری آیت ہے، علمھا عند ربی فی کتاب. اے فرعون، بحث کو تو ہٹانے کے لیے حضرت موسیٰ کو پتہ چل گیا تھا نا یہ بحث کا رخ موڑنا چاہتا ہے. اس سے پتہ چلتا ہے داعی کو چاہیے ہر سوال کا جواب نہ دے. جب آپ دین کی دعوت میں لگے ہوئے ہیں تو وہ تو چاہے گا اوٹ پٹانگ سوال پوچھیں، آپ ہر سوال کا جواب نہ دیں، آپ اس کے بال کو گھما دیں. آپ علمھا عند ربی فی کتاب، اے فرعون اس کا علم میرے رب کے پاس ہے کتاب میں. لا یضل ربی، میرا رب غلطی نہیں کرتا. کہ بھیجنا جنت میں تھا، بھیج جہنم میں. تو اگر اللہ نہ کرے اللہ نے نیوٹن کو جہنم میں بھی بھیجا نا، تو وہ بنتی تھی جہنم جب ہی بھیجے گا اللہ. اگر نہیں بنتی ہوگی تو نہیں بھیجے گا. اس لیے ہمیں نیوٹن کی ٹینشن لینے کی ضرورت بولو نہیں، نہ ہمیں جاپانیوں کو جہنم سے بچانے کی ضرورت ہے. ہمیں کوشش کرے بچانے کی، لیکن اگر کوئی کفر پہ مرتا ہے اور اللہ اسے ڈال دیتا ہے جہنم میں تو آپ ٹینشن نہ لیں. اللہ غلط نہیں کرے گا. ایسا نہیں ہوگا کہ کسی کا جرم نہ ہو اور اس کو سزا دے دے، تو یہ اللہ نہیں کرتا. لا یضل ربی ولا ینسا الذی جعل لکم الارض مہدا. پھر موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی کبریائی بیان کرنا شروع کر دی. پہلے تو اللہ کے وجود کا ثبوت دیا نا. حضرت موسیٰ کو موقع مل گیا کہ میں اللہ کی حمد و ثنا کر دوں، کیونکہ یہ موقع بعد میں نہیں آئے گا. الذی جعل لکم الارض مہدا، اے موسیٰ اے فرعون جس اللہ نے زمین کو تمہارے لیے بچھونا بنایا. وہ ہے نا ثم ہدا، اس کو ایکسپلین کرنا شروع کیا کہ یہ زمین بچھونا انسان کے لیے سوٹیبل ہے. تو یہ خود بخود انسان کی زندگی کے لیے سوٹیبل نہیں بن گئی ہے، یہ انوائرمنٹ یہاں زندگی کے لیے پیدا کیا گیا، تبھی زمین کے علاوہ کہیں ہمیں مخلوق ملتی نہیں ہے. وَسَلَكَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا، اس میں راستے پیدا کر دی. وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور آسمان سے اس نے پانی برسایا. فَأَخْرَجْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّن نَبَاتٍ شَتَّىٰ. اس کو کہتے ہیں صنعت التفات، کہ ابھی بات موسیٰ علیہ السلام کی چل رہی ہے، اللہ خود بیچ میں آ گئے. حضرت موسیٰ بیان کر رہے ہیں کہ اللہ نے یہ کیا، اللہ نے یہ کیا، اللہ نے یہ کیا. اللہ نے کہا فَأَخْرَجْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّن نَبَاتٍ شَتَّىٰ. ابھی تک تو موسیٰ علیہ السلام کا کلام چل رہا تھا. موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں اللہ نے آسمان سے پانی برسایا. اللہ کہہ رہے ہیں میں نے اس سے طرح طرح کے نباتات پیدا کر دیے. یہ بلاغت ہوتی ہے. گویا یہ بتایا جا رہا ہے کہ اے موسیٰ آپ اب تھوڑی دیر کے لیے سائٹ پہ ہوں، میں خود اپنی حمد و ثنا کروں گا. صحیح ہے نا؟ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ اس کی مثال ایسے ہے جیسے آپ نے کسی کو اپنا نمائندہ بنایا. یہ رکھ دو ورنہ میں صبح ہو جائے گی، بیان میں ختم نہیں کروں گا کیونکہ مجھے آگے جانا بھی ہے. یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ نے کسی کے ذمہ لگایا یار تو میرا پیغام اس تک پہنچا اور میرے بارے میں بتا کہ میں کون ہوں. وہ بتا رہا ہے تعریفوں کا. ایک ایسا وقت آیا آپ نے اس کو ہٹایا سائٹ پہ، ٹھیک ہے نا، بولا میں بتاتا ہوں میں کون ہوں تجھے. تو یہ بلاغت کا ایک قاعدہ ہے. تو یہاں بھی موسیٰ علیہ السلام نے جب اللہ کی تعریفیں کی ہیں کہ الذی جعل لکم الارض مہدا، اللہ تو اب ہم سے کلام کر رہے ہیں نا، فرعون سے تھوڑی کر رہے ہیں. فرعون تو گیا، اس کا تو پروگرام بڑھ گیا، اب تو ہم سے خطاب ہو رہا ہے ہمیں سمجھانے کے لیے. تو اللہ پہلے موسیٰ علیہ السلام کی بات رکھ رہے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا جعل لکم الارض مہدا، جس نے زمین کو بچھونا بنایا. وَسَلَكَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا، راستے بنا دیے زمین میں، ٹریولنگ آسان ہوتی ہے تمہارے لیے. وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور آسمان سے پانی برسایا. اللہ نے کہا موسیٰ اب تو تھوڑا سا کنارے پہ ہو جا. فَأَخْرَجْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّن نَبَاتٍ شَتَّىٰ. اب اللہ ڈائریکٹ ہم سے خطاب کر رہا ہے، ہم نے اس پانی سے طرح طرح کے نباتات پیدا کر دیے. اور کیا کلوا ورعوا انعامکم، تاکہ خود بھی کھاؤ اور اپنے جانوروں کو بھی کھلاؤ. ان فی ذلک لآیات لأولی النہی، عقل مندوں کے لیے اس میں بڑی بڑی نشانی ہے. احمق بے وقوف کہیں گے دھماکے کے نتیجے میں خربوزہ وجود میں آ گیا، دھماکے کے نتیجے میں انار وجود میں آ گیا، انگور وجود میں آ گئے، سب آٹومیٹیکلی اس میں سافٹ ویئر بھی بیج میں آٹومیٹیکلی انسٹال ہو گئے کہ ایک بیج آپ زمین میں ڈالتے ہو
پانی دیتے ہو, گوبر مٹی پانی کے ملاپ سے درخت بنا, پھر اس سے جناب آم بنا, اس میں پھول پیدا ہوئے, پھول نے تتلیوں کو اٹریکٹ کیا, پھر اس نر مادہ کے ملاپ سے پھل پیدا ہوا, پھل بڑا ہوا, پھر پکا اور اس کے اندر وہی گٹھلی دوبارہ. یہ سافٹ ویئر جو ہے نا دھماکے کے نتیجے میں حسن اتفاق سے وجود میں آ گئے. اللہ کہتے ہیں نا, یہ جو پروسیس یہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے, اگر اس کی کھوپڑی میں عقل ہوگی تو ان فی ذالک لآیات, اس میں بڑی بڑی نشانیاں ہیں خدا کے وجود کی, اس کی توحید کی, اس کے علم کے کامل ہونے کی, اس کے محسن ہونے کی, اور اس کے طاقتور ہونے کی, اور اس بات کی کہ اس نے اس کائنات کو اپنے انٹروڈکشن کے لیے بنایا ہے تاکہ انسان اس کائنات میں غور کر کے کس کے پاس پہنچے, اللہ تک پہنچے. وہ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. باقی ہم انشاءاللہ کل, آج بھی 10 منٹ لیٹ ہو گیا میں. حسن رمضان کی برکتیں چھا گئی, علم و حکمت ہر ایک سمت پھیلا گئی, زندگی کا سفر معتبر ہو گیا, فکر مرشد کا دل